دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنہ کے بعد جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ جل مجدہ الکریم اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے میرے صدقے تمہیں جان ملی۔ تفسیر روح البیان میں تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قدیر و دیگر کتبہائے تفاسیر میں اس آیے مبارکہ کے تحت مشرحین مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے میرے صدقے تمہیں جان ملی، عزت و آبرو ملی، حکومتیں ملی، دولت و ثروت ملی، تمہیں تمہارے ماں باپ ملے، میرے صدقے تمہیں دنیا ملی، میرے صدقے تمہیں بادشاہت ملی، میرے صدقے تمہیں اللہ نے اولاد سے نوازا، میرے صدقے میں تم نے نعمتیں کھائی، اللہ نے تمہیں نعمتوں سے سرفراز کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرے صدقے جان مال عزت و آبرو ہر چیز ملی، بلکہ نبی و رحمان تمہیں ملا، لیکن اس پر کوئی اجر نہیں ہے الا المودۃ فی القربى۔ اگر تم میرے حبیب کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے حبیب کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے حبیب کی بارگاہ میں اگر کچھ پیش تمہیں کرنا ہی ہے تو میرے حبیب کی اہل قرابت سے محبت کرو، یہ اہل بیت سے محبت۔ تو یہ قرآن ہے مسلمانوں، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا۔ جب قرآن کی بات ہے تو احکام میں جب ارکان آتے ہیں، حکم شرع لگتا ہے تو اس کی تعمیل فرض ہو جاتی ہے، اور انہی احکام میں احکام شریعت کے تحت احکام محبت جب ہو جاتے ہیں تو وہی حکم واجب ہو جاتا۔ تو مسلمانوں، اہل بیت وہ اہل بیت ہے جسے اللہ رب العزت نے دنیا میں وہ عظمت بخشی کہ رہتی دنیا تک وہ اہل بیت نبی کی آل کو اپنے تو اپنے غیر بھی نہیں بھولا کرتے، اپنے خوشی منا کر یاد کرتے ہیں تو غیر ماتم منا کر یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ اہل بیت ہے جس نے دین کو زندہ کیا،
سبحان اللہ. نبی کی اہل بیت بڑی ہے. تو مسلمانوں، ہم تک اگر دین پہنچا ہے تو آل رسول کے جد اعلیٰ کے صدقے میں پہنچا ہے. اگر ہم تک دین پہنچا ہے ان آل رسول کے صدقوں میں پہنچا ہے. کون امام حسین؟ یہ وہی امام حسین ہے جسے میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو کوئی میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا. پھر دوسری جانب یہ بھی فرمایا کہ من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا. جو کوئی آل محمد کی بغض میں مرا تو وہ کافر ہو کر مرا. کون امام حسین؟ یہ وہی امام حسین ہے مسلمانوں کہ نبی سجدے میں ہیں، حضرت امام حسین آ کر بیٹھ گئے، آپ کے پیٹھ پر شیرشین ہو گئے تو نبی نے حضرت امام حسین کی خاطر سجدے کو طول دے دیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اب ہمیں سجدوں کو طول کرنے کا حکم نازل ہو گیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہ مجھ پر وحی ہوئی نہ طول کے حکام نازل ہوئے، بلکہ میرا نواسا میری پشت پر بیٹھ گیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو میں سجدے سے سر اٹھاتا میرا نواسا گر جاتا اور اسے تکلیف ہوتی تو مجھے رنج ہوتا. تو مسلمانوں، جس نبی کو اپنے نواسے کی اتنی تکلیف برداشت نہیں تو کیا کربلا میں اس نواسے کو شہید کرنے والے کو کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو یزیدیت کو جنت کے ترازو میں تولنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. سن لو، صبح قیامت تک بھی اگر تم یزید کو مسلمان بتانا چاہو، یزیدیت کو جنت کے پردے میں توڑنا چاہو، پھر بھی یہ ناکافی ہوگا. کون امام حسین؟ یہ وہی امام حسین ہیں جس کے فیصلے کو حضرت جبریل آسمان سے زمین پر آئے. یہ وہی امام حسین ہیں جس کے لیے ہر نے اپنے بچے کو لا کر دی. یہ وہی امام حسین ہیں جس کا رونا نبی کو گوارا نہیں. یہ وہی امام حسین ہیں جس نے اپنے نبی کے زبان مبارک کو چوسا ہے. یہ وہی امام حسین ہیں جو اکثر نبی کے سینے مبارکہ پر کھیلا کرتے تھے. یہ وہی امام حسین ہیں جو کبھی اپنے نانا کے زلفوں سے کھیلا کرتے تھے. یہ وہی امام حسین ہیں
مسلمانوں، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، بھانجا ماما سے ہوتا ہے، یعنی یہ رشتے اسی وقت مکمل ہوتے ہیں جبکہ نچلے درجے والوں کے اوپر بھی کوئی درجے ہو۔ لیکن اس حدیث مبارکہ پر غور کرو کہ میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن اسی کے دوسرے جملے میں میرے نبی نے فرمایا وانا من الحسین، جس طریقے سے حسین مجھ سے ہے میں بھی حسین سے ہوں۔ تو یہ دوسرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی نواسے سے کیسے، نانا نواسے سے کیسے؟ تو مسلمانوں، نبی نے فرمایا، ہم فرمایا زمین زلزلے پیدا کر دے، آسمان پھٹ جائے، زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو جائے، دنیا میں قیامت آ جائے، لیکن مسلمانوں دنیا ختم ہو جائے ممکن تو ہے، لیکن نبی کی بات اگر غلط ہو یہ ممکن نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو نبی جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، نبی کو معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا ہی کلمہ پڑھنے والے، میرا ہی نام لیوا میرے حسین کو دین کی خاطر ختم کریں گے، میرے حسین کو شہید کریں گے، اور یہی وہ میرا حسین ہے جو میرے دین کی خاطر اپنی گردن لٹائے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت امام حسین نے نبی کے اس سجدے کا حق کہ جس وقت بچپن میں تھے اور نبی کی پشت پر بیٹھ گئے، نبی نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا۔ اس سجدے کا حق کربلا میں جھکا تو تھا، لیکن ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، ساری دنیا نے، زمین و آسمان نے، یہ شجر و حجر نے، یہ سما و فلک نے، ساری دنیا کی ہر شے نے امام حسین کے سجدے کو جھکتے تو دیکھا، امام حسین کے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تو سب نے دیکھا، اٹھتے نہیں دیکھا۔ میرے نبی کے ایک سجدے کا حق امام حسین نے کربلا میں اس طریقے سے ادا کر، اسی لیے تو شاعر نے فرمایا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر زہرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔